سورہ فتح مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ حدیبیہ کے سمجھوتے یعنی صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو پہلی بار ایک بڑی اور صاف طور پر نظر آنے والی فتح ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین یعنی کھلی جیت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے ذریعے ایسی فتح دی جو آگے چل کر اسلام کے پھیلنے کا بڑا ذریعہ بنی۔ جب مسلمان حدیبیہ میں بنا جنگ کے لوٹے تو ان کے دلوں میں بے چینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں صبر اور سکون ڈالا تاکہ وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کریں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مشکل وقت میں اللہ سے دلوں کا سکون مانگنا چاہیے۔ اس سورے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ مکہ میں عمرہ کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے سال عمرہ نہیں ہو سکا لیکن اگلے سال عمرے کی اجازت ملی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، بس صبر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تم کو کھلی فتح عطا فرما دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی بھول چوک معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، اور جو راہ تم کو بتائی گئی ہے وہی راہ مضبوط اور سیدھی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے غلبے والی مدد تم کو عطا کی جاتی ہے، وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی، جس کے سبب وہ اپنے ایمان میں اور بھی زیادہ بڑھ کر مضبوط ہو گئے۔ آسمانوں اور زمین کا لشکر اللہ کا ہے، اللہ ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے، تاکہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہ ان کی بھول چوک کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور شرک کرنے والے اور شرک کرنے والیوں کو عذاب میں ڈالے گا۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، ان پر بہت برا چکر پڑنے والا ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی پھٹکار برسا دی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کے ہیں، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا اور بشارت یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ان کا پورا ساتھ دو اور ان کا ادب کرو، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی تھی دراصل ان کی بیعت اللہ سے ہوئی، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو کوئی بیعت کرنے کے بعد اپنے قول و قرار کو توڑ ڈالے گا تو اس کا بوال اسی پر پڑے گا، اور جو اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کر چکا پھر اس پر وفاداری سے قائم رہا تو بہت جلد اللہ اس کو بڑا اجر دے گا۔ پیچھے رہ جانے والے گنوار لوگ اب کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور گھر بار نے مشغول رکھا، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اپنی زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔ کہو کہ بھلا وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو مگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ بلکہ تمہارا یہ گمان تھا کہ رسول اور ایمان والے وہ اپنے گھر بار میں کبھی واپس نہ آ سکیں گے، اور تمہارے دلوں کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی، اور تم نے بہت ہی برے اندازے لگا رکھے تھے، جبکہ برباد ہونے والے تم لوگ خود ہی تھے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب میں ڈال دے، اور اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے رہ گئے تھے وہ اب مال غنیمت کے لیے تم کو جاتا ہوا دیکھ کر کہیں گے کہ چھوڑو، جو ہوا سو ہوا، اب ہم کو بھی ساتھ لے چلو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چالاکی سے اللہ کے فرمان کو بدل ڈالیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم کو ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چلنا ہے، اس طرح اللہ نے پہلے بھی تمہارے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ تب ان کا جواب ہوگا کہ تم کو ہم سے حسد اور جلن ہے، اس لیے ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے چل رہے ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت کم سمجھ رکھتے ہیں۔ جنگ میں بنا کسی وجہ کے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی گنوار لوگوں سے فرما دیجئے ابھی بہت جلد تم لوگوں کو ایک سخت لڑاکا قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا۔ اس وقت ان سے جم کر لڑائی لڑنے سے تمہاری نیک نیت کا ثبوت مل جائے گا، اور تم کو ان سے لڑنا ہے یا پھر یہ کہ وہ خود ہی اسلام قبول کر لیں۔
اس موقع پر حکم مان لو گے تو اللہ بہت اچھے اجر سے نواز دے گا، اور اگر تم نے پہلے کی طرح حکم ٹالنے کی حرکت کی تو جان لو کہ تم کو دردناک عذاب بھگتنا ہوگا۔ کسی بھی جنگی کارروائی کے لیے فوج کی روانگی ہو، تب کوئی اندھا آدمی یا لنگڑا یا بیمار اس میں شامل نہ ہو سکے تو اس کا عذر قبول ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا تو اللہ ایسوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی بغیر تکلیف اللہ کا حکم ٹال دے تو ایسے لوگوں پر دردناک سزا کی کارروائی کی جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ آپ سے پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو قریب میں ثواب کے طور پر فتح عطا فرمائی، اور بہت سا مال غنیمت آگے پائیں گے، اور اللہ بڑا زبردست اور دانش مند ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بہت سی فتح میں مال غنیمت کے ڈھیر تم کو ملتے رہیں گے، اور ابھی فوری طور پر تم کو یہ عطا فرما دیا، اور لوگوں کے تم پر ہاتھ اٹھ گئے تھے اللہ نے ان کو بھی روک دیا کہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ ہو جائے اور تاکہ تم کو سیدھی راہ پر چلا دے۔ اور ایک بڑی فتح جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی وہ اللہ کی قدرت کے گھیرے میں محفوظ ہے، اور واقعی اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر یہ کافر تم سے لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کوئی دوست اور مددگار ان کی حمایت میں نہ آتا۔ پہلے سے اللہ کا یہ دستور طے شدہ ہے، اور اللہ کے دستور میں تم کسی طرح کی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ ٹھیک مکہ کی سرحد میں اللہ نے ان کے تم پر اٹھے ہاتھ روک دیے، ان کے مقابلے میں اٹھے ہوئے تمہارے ہاتھ بھی روک دیے۔ اس کے بعد تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، اور تمہارے کاموں کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اپنے عمل سے کافر تو وہی ثابت ہو گئے جنہوں نے تم کو ادب والی مسجد میں آنے سے روک دیا، اور قربانی کے جانور بھی حلال ہونے کی جگہ پہنچائے نہ جا سکے، ان کو بھی روک لیا گیا۔ اگر بہت سے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جن کے چھپے ہوئے ایمان سے تم بے خبر تھے یہ لوگ مکہ میں آباد نہ ہوتے اور لڑائی میں بے خبری کے سبب تم ان کو بھی کچل ڈالتے، پھر افسوس کرتے کہ یہ کیا ہو گیا، تو ابھی اسی سفر میں مکہ تمہارے ہاتھوں میں ہم فتح کرا دیتے، لیکن یہ اس لیے تھا کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اگر ایسے لوگ جو چھپے ہوئے ایمان والے تھے الگ جگہ آباد ہوتے تو کافروں کو بڑی دکھ کی مار اسی وقت مار دی جاتی۔ جب کافروں نے اپنے دل میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی، تب اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر تسکین اور تسلی نازل فرما دی۔ تقوی کے قول پر اللہ نے ان کو قائم رکھا، اور یہ اس کے حقدار بھی تھے، ان کے مرتبے کے مطابق ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا کہ انشاءاللہ آپ ضرور امن کے ساتھ مسجد حرام یعنی ادب والی مسجد میں داخل ہوں گے، بے کھٹ کے سر منڈواتے ہوں گے اور کچھ لوگ بال کترواتے ہوں گے، تم کو ذرا بھی خوف نہ ہوگا۔ اللہ نے وہ جان لیا جو تم کو معلوم نہیں تھا، پھر اس نے اس کے پہلے ہی قریب میں تم کو یہ فتح عطا فرما دی۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ اس کے دین کی تمام بدلی ہوئی غلط شکلوں پر اس سچے دین کو غالب کر دے۔ اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ ان کی پہچان ان کی پیشانیوں پر سجدے کے اثر کے نشان ہیں۔ ان کی یہ پہچان اور مثال تورات اور انجیل میں بھی ہے، جیسے ایک کھیتی ہو جس میں پہلے زمین سے باریک سوئی نکلی، پھر اللہ نے اس کو مضبوط کیا، پھر یہ جڑ پکڑ کر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشتکاری کرنے والوں کو بڑا بھلا لگا، ان کا جی خوش ہوا اور کافروں کا جی جل گیا اور بہت جھنجھلائے۔ اللہ کا وعدہ ایمان والوں اور نیک عمل والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا ہے۔